أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاک سیدہ طاہرہ معصومہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو ہر قسم کی وبا، بلا، امراض، عرض سماوی آفات و بلیات، نحوسات، جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، بی بی کے ایام ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک ایسی دعا، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایسا معجزہ جو آپ مومنین کی خدمات مبارک میں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے ڈر ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے، مجھ پر جادو ہے، میری اولاد پر، میرے بچوں پر، میری وائف پر، یا کسی کو ایسا شک ہوتا ہے کہ میری جان کو نقصان پہنچے گا انسانوں سے، شیطان سے، اسی طریقے سے جو چاہتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی حاجت پوری ہو، اس کی دعا رد نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس معجزہ والی دعا کو پڑھے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے۔ یقین جانیے بہت ہی وقت لگتا ہے ان کتابوں سے مطالعہ کرتے ہوئے، پھر اس سے اردو سے آپ تک پیغام کو پہنچانا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اتنی ساری کتابیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں جہاں سے سمندر پڑا ہوا ہے ان وظائف کا، کہ جو آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے سینے کو علم کے نور سے بھر دے، پروردگار عالم ہمیں ایسی قوت حافظہ عطا فرمائے کہ ہم بھول نہ جائیں، پروردگار عالم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہ سامنے متن ہے روایت کا۔ میں یقیناً کوشش کرتا ہوں کہ ایسے اعمال جو سند کے ساتھ ہوں اور کتابوں سے ہوں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو آپ سب سے بھی عرض ہے کہ ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے، لائک ضرور کیا کریں، اور دوسرے مومنین کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ دوسرے مومنین بھی اس میں شامل ہوں۔ تو آئیے عربی متن کو آپ دیکھیں سامنے، اس کا ترجمہ کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کتاب سامنے ہے، کہ یہ دعا نہیں بلکہ کہوں کہ یہ معجزہ ہے جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ جس کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، یعنی بی بی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی دعا کی تعلیم نہ دوں کہ جو شخص بھی یہ دعا مانگے گا اسے شرف قبولیت حاصل ہوگی، یعنی اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے زہرا، اس دعا کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہ ہوگا، یعنی اگر کسی پر شک ہے، کسی کو کہ مجھ پر زہر جادو کا کیا ہوا ہے، یہ جادو ہے، تو وہ اس دعا کو پڑھے تاکہ اس سے جادو کا اثر ختم ہو۔ اور کوئی ایسا فرد جو کوئی زہر پی لیتا ہے یا اس کو زہر پلائی جاتی ہے، تو اگر اس پر اس دعا کو پڑھا جائے تو اس سے زہر کا اثر زائل ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت عبادتیں کرتے ہیں مگر شیطان ہمیں گمراہ کر جاتا ہے، ہم شیطان کی جکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے نقصان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اے زہرا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، یعنی جو یہ دعا پڑھے گا اور جو دعا مانگے گا پھر اللہ سے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، مستجاب فرمائے گا، اسے عطا کرے گا۔ اور فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو حاجت نہیں ہے، حاجات، کئی حاجتیں جو بھی ہیں اس کی دل کی طلب کرے گا، مانگے گا، فرماتے ہیں وہ جلد یا کچھ وقت بعد ضرور
پوری ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں دعا کر رہے ہیں، جلدی اس دعا کو پڑھا، اس عمل کو کیا، وظیفہ کو کیا، قبول نہیں ہو رہا۔ بعض ہوتا ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بعد میں ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وظیفہ عمل سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ جو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ اس کی طلب کو، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یا تو وہ فوراً دے دیتا ہے یا کچھ وقت لگتا ہے اور اس کے بعد ضرور دیتا ہے۔ اب جب سیدہ طاہرہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے لسان مبارک سے یہ فرمان سنا تو بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، اب مجھے بھی یہ دعا تعلیم فرمائیں۔ اب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ دعا مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ یہ پڑھیں، قال تقولین، اے زہرا آپ یہ پڑھیں۔ کون سی دعا؟ یا اللہ یا اعز مذکور واقدمہ قدما فی العزت والجبروت، یا اللہ یا رحیم کل مسترحم ومفزع کل ملہوف، یا اللہ یا راحم کل حزین یشکو بثہ وحسنہ الیہ، یا اللہ یا خیر من طلب المعروف منہ واسرعہ اعطاء، یا اللہ یا من تخاف الملائکۃ المتوقدۃ بالنور منہ، اسألک بالاسماء التي يدعوك بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي، يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساحرة يحشرون، أسألك بذلك الاسم الذي تحيي به العظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني، يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء، أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وألمته منطق الطير، وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت عيسى من روح القدس من غير أب، وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين، وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس، وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء، وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء، أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي۔ اب جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جب آپ اس دعا کی تلاوت فرمائیں گی تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جواب آئے گا کہ جی ہاں، جی ہاں،
آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ تو یہ ایک عظیم دعا تھی جو آپ مومنین و مومنات کی خدمت مبارک میں عرض کی ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَكِ یا فاطمہ نعم نعم۔ تو کتنی ایک مجرب مؤثر ترین یہ معجزہ ہے دعا کا جو آپ مومنین و مومنات کی خدمت مبارک میں عرض کیا ہے۔ آپ سب سے